last but not the least, the man I put consciously at the end is شاہد جہانگیر صاحب. کنکلوڈ بھی کریں گے. کنکلوڈ بھی, اور میں اس کی ایک اسپیسیفک ریزن نہیں, میں نے آپ کو آفر کی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ گیسٹ جو ہے وہ جا رہے ہیں. اچھا, شاہد جہانگیر صاحب از سیریل انٹرپرینور. اس کے علاوہ زیبسٹ میں انٹرپرینورشپ سوسائٹی بلڈ کرنے کی ایفرٹس میں آج کل مشغول ہیں, اور یہ بہت ہی زبردست قسم کا ایک پلان ڈیولپ کر رہے ہیں جو کہ پاکستان میں ابھی تک بہت کم جگہوں پہ اپلائی ہوا ہے, یا آئی ڈونٹ نو کہ ہوا بھی ہے کہ نہیں. اینڈ ہی از پرسوئنگ اے PhD ان انٹرپرینورشپ پلس ہی از اے آنر اینڈ CEO آف آئیڈیا فیکٹری, جو کہ بیسیکلی اسی تھیم پہ بنائی گئی ہے کہ ہم آئیڈیاز کو لیں اور اس کو نرش کریں. آپ کو سر اینڈ پہ رکھنے کا مقصد ایک بہت ہی اسپیسیفک ہے اور بہت ہی کلیئر ہے. وہ یہ ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ ہم بزنس پلان سے شروع کریں, جو کہ ہم نے کیا. ہم بزنس پلان سے ہوتے ہوئے ہم آئے اس کو بزنس پلان کو بتانا کیسے ہے لوگوں کو, پھر ہم آئے فائنینشیل ایشوز کے اوپر کہ بوٹ اسٹریپنگ کرنی چاہیے تو کیسے کرنی چاہیے, جو کہ عدیل صاحب نے اپنی سٹوری بتائی, اور اس طرح کی ہزاروں سٹوریز ہیں جو کہ اویلیبل ہیں. پھر میں آیا کہ سسٹینیبل کیسے کرنا ہے اس کو, اور پھر میں آیا سوشل میڈیا پریزنس اور PR اور اس کے اوپر. جو لاسٹ آف دا ٹاپک ہے, اور مجھے لگتا ہے یہ اینڈ پہ رکھنے کا ایک مقصد ہے کہ جو لاسٹ انسائٹ ہوتی ہے کسی بھی سیمینار کی, وہ اسٹارٹ اپس کے ساتھ یا جو آڈینس کے ساتھ باہر تک جاتی ہے. مطلب گھر جانے تک یہ جس بات پہ سوچیں گے وہ لاسٹ والا پوائنٹ ہے, فرسٹ والا نہیں ہے. تو جو میں نے لاسٹ پوائنٹ رکھا ہے وہ اسی لیے رکھا ہے کہ ان یور ایکسپیرینس, آپ نے UK میں بھی کافی کام کیا, آپ نے یہاں پاکستانی ایکو سسٹم کے اندر بھی کافی کام کیا, آپ نے گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ بھی کافی کام کیا ہے, آپ نے پرائیویٹ سیکٹرز کو بھی دیکھا ہے, آپ نے اکیڈیمکس کو بھی دیکھا ہے اور پریکٹیکل لوگوں کو بھی دیکھا ہے. آپ کے پاس مطلب ایک 360 ڈگری گیم پلان ہے لوگوں کے بارے میں. کون سے 3 بیریئرز ہیں جو آپ کے خیال سے فاؤنڈرز کو اوور کم کرنے چاہیے؟ مینٹل بیریئرز کی میں خاص طور پہ بات کروں گا. اس میں کسی صورت بھی ہم فائنینشیل بیریئرز نہیں کاؤنٹ کریں گے کہ لائک کہ پیسوں کی کمی ہے جس کی وجہ سے اسٹارٹ اپ فاؤنڈر تھوڑا سا گھبرا رہا ہے. نو, مینٹل بیریئرز کون سے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ 3 ہیں, چاہے UK ہے چاہے پاکستان ہے, یہ میں نے دیکھے ہیں کہ اسٹارٹ اپ فاؤنڈر وہاں پہ جا کے پھنس جاتے ہیں, خود کو پھنسا لیتے ہیں. اوکے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار بڑا لیوکریٹو صاحب. بڑا مجھے بھی نہیں پتا میں نے اتنے کام کیے ہیں ویسے جتنے تمہیں پتا. اینی وے چلیں, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ مینٹل بیریئرس. تو ڈیفینیٹلی وہ فزیکل بیریئر سے بہت مختلف ہیں. لیٹس اسٹارٹ وتھ, میں ویسے اتنا ٹائم نہیں لوں گا جتنا باقی لوگوں نے لیا ہے, کیونکہ آئی نو آئی سٹ ان کلاس, اور کہتے ہیں نا ایز اے لیکچرر ہوتا ہے, اور جو اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوتا ہے نا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے گھڑی ادھر کب لیکچر ختم ہوئے گا. ٹھیک ہے, تو کوشش کروں گا ٹو دی پوائنٹ بات کروں. فرسٹ ون جو ایک مینٹل بیریئر ہے نا, وہ ایک بڑا یونینی میں سب جانتے ہیں, دیٹ از فیئر آف فیلئر. اسٹارٹ اپ میں ہماری یوتھ سب سے پہلے جس چیز پہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہولڈ آن ہو جانا چاہیے, وہ فیئر آف فیلئر ہے. فیئر ہر چیز میں ہوگا. آپ چھوٹے سے چھوٹا کام کرو, بڑے سے بڑا کرو, پہلی دفعہ کرو یا 10th ٹائم کرو. پہلی دفعہ کرو گے تو زیادہ ہوگا, 10th ٹائم کرو گے پھر بھی ہوگا, لیکن اس کی جو وہ کہتے ہیں نا اس کی جو اسٹرینتھ ہے یا اس کی وہ کم ہو جائے گی, جسے کہتے ہیں پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. لیکن جس نے فیئر پہ قابو پا لیا وہ جتنی جلدی پا لیا اپنے آپ پہ ہولڈ کر کے کہ اوکے واٹ از نیکسٹ, میں ابھی جہاں سے اسٹارٹ کرنے لگا ہوں جو بھی اسٹیج ہے, واٹ کوڈ بی دا ورسٹ, وہ پہلے سے آپ بزنس پلان وہ کسی وجہ سے ہے, اس سے پہلے فیزیبلٹی کسی وجہ سے ہے. یہ سارے پوائنٹ آپ کے فیئر کو ریڈیوس کرنے کے لیے ہوتے ہیں, کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. دس از ٹرو. ابھی تک کوئی بھی نیا پروجیکٹ میں شروع کرتا ہوں, میں بزنس نہیں کہہ رہا, پروجیکٹ, ٹھیک ہے, ہر چیز سیکھنی پڑے, بہت اچھی بات ہے. پروجیکٹ از اے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, تو اس کا فیئر ہے. تو مینٹل سب سے پہلا جو بیریئر جو میں یوتھ کے ساتھ دیکھتا ہوں, دیٹ آف فیئر. اس پہ جتنا جلدی اور جتنا زیادہ ہولڈ کر لو گے نا, اتنا اچھا آپ اپنا پروجیکٹ اسٹارٹ کر سکتے ہو, اور اس کا رزلٹ بھی اچھا آنا شروع ہو جائے گا. دیٹس ون اور تھنگ.
سیکنڈ جو مینٹل بیریئر آپ سمجھ لیں کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنا کام، بیکاز آئی ایم ٹاکنگ ان اے کانٹیکسٹ آف انٹرپرینورشپ پیورلی، ٹھیک ہے، اسٹارٹ اپ اس میں، کہ اس کے کوئی بھی کام شروع کرنے کے لیے میری جو ہے نا بعد میں بڑا ریلیکس ہو جاؤں گا، دیٹ از ایبسلیوٹلی رانگ. رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں، اینڈ اسپیشلی وین یو اسٹارٹ اسمال. ابھی یہاں پہ ایک بات ہوئی تھی، وہ میں کسی اور دنیا میں چلا گیا تھا، میری تھیولوجی ہی کچھ اور ہے. میں آلویز جس چیز پہ فوکس کرتا ہوں وہ ہے اسٹارٹ ود اے اسمال. جو آپ کی کیپیسٹی ہے، جو آپ کا جو آپ کی کہتے ہیں نا اسٹرینتھ ہے، آپ اس سے آگے جتنا جاؤ گے اپنی ڈومین سے باہر ہوتے جاؤ گے. پرابیبلٹی آف فیلئر کی طرف سے جتنی چیزیں اپنے ہاتھ میں ہیں نا وہ آپ کا اسمال ہے. اپنا وہ جیسے کانسیپٹ تو وہ کچھ اور ہے، لیکن وہ بڑا فٹ آتا ہے اس ماڈل کے اندر اسٹیفن آر کووے کا سرکل آف انفلوئنس. سرکل آف انفلوئنس، وہ جو آپ کا سرکل آف انفلوئنس ہے نا، وہ جتنا ہے شک چھوٹا ہے، 10 بندوں کا، 20 ہے، 50 ہے، اس ریجن تک ہے، اس سے اسٹارٹ کرو. نالج ضرور لو لیکن اسٹارٹ فرام اے اسمال اینڈ دیٹ از ان یور کیپیسٹی. تو وہ آپ کی چیز بہتر ہو جائے گی. رسپانسبلٹی کے لیے ریڈی رہو when you start something. اور مینٹلی ہم لوگ ایک جو بیریئر یوتھ کے ساتھ ہے، وہ کہتے ہیں اس کے بعد اسٹارٹ کرنے کے بعد رسپانسبلٹی کم ہو جائے گی. دیٹ از دی ایبسولوٹ لائی. یہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تیسرا اگر کہوں تو ہے تو بڑی ہارش ریئلٹی، لیکن آپ کو آن دا وے ضرور فیس ہوگی. میڈم بھی بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بھی ہے، سمر نے بھی کئی دفعہ فیس، اور وہ چلے گئے ہیں ہمارے بڑے اچھے بولی. ایک وقت ایسا آئے گا آپ اکیلے رہ جاؤ گے. لونلینس آپ پہ کوئی بلیو نہیں کرے. اینڈ مائٹ بی دیٹ از دا پوائنٹ، دا اسٹارٹنگ پوائنٹ، اینڈ دیٹ مائٹ بی دا مڈل، دیٹ مائٹ بی دا اینڈ. لیکن یہ زیادہ تر آتا ہے جب آپ شروع کر رہے ہوتے ہو. اینڈ دیٹس ون آف دا مینٹل بیریئر جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے لیے ریڈی رہو. لونلینے جہاں پہ کوئی یقین نہیں کرے گا نا، آپ کو اپنے آپ پہ خود ہی یقین کرنا ہے. بیکاز آپ سے زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ جو پروجیکٹ، جس کو میں اب اسٹارٹ اپ نہیں کہہ رہا، میں پروجیکٹ کہہ رہا ہوں، بیکاز میرے لاسٹ 1 month 2 month میں نے بھی جو نئے گولز سیٹ کیے ہیں وہ پروجیکٹس کی شیپ میں ہی کیے ہیں. اینڈ آفٹر ریڈنگ دا آرٹیکل قدر کانسیپٹس ہے، کلیئر ہے، ہر لفظ کے پیچھے تھیولوجی ہے. سمجھ گئے تو سکسیس کا مطلب کچھ اور ہے ان کے لیے، میرے لیے اس کے لیے کچھ اور ہے. اور جب وہ سمجھ گئے ہیں نا تو تب اس کی ریئلٹی پتہ چلے. یہ اسٹارٹ اپس جتنے بھی ہیں نا، یہ آپ کو ایک نئے راہ پہ لے کے چلتے ہیں. اس راہ پہ سب سے پہلے آپ بہت جلد اکیلا پن پاؤ گے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. سو میں ایٹ دا مومنٹ آئی کین گیو یو دیز آر دا 3 تھنگس جو میں فیل کرتا ہوں مینٹل، جس پہ اسٹرانگ ہونا چاہیے پہلے ہی. اور اس کے لیے وہی بات کہ میں اپنے یونیورسٹی میں آپ لوگوں کے ساتھ یوتھ کے لیے یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی ان چیزوں کے لیے تیار ہو جائے. بزنس خود بخود سیٹ ہونا شروع ہو جائے گا. یہاں میں ایک چیز بڑا کلیئرلی بتاتا جو آڈیو میں بھی ریکارڈ ہو رہی ہے کہ کیونکہ میں نے سمر کے ساتھ بھی کام کیا اور شاہد صاحب کے ساتھ بھی، تو ایک پوائنٹ یہاں میں کلیئر کرتا جو آڈینس کے لیے کہ ان کے مائنڈ میں آئے گی. سمر نے ایک بات کی کہ ہمیں نیٹو مینٹیلٹی سے باہر آنا ہے اور کچھ بڑا سوچنا ہے. ایون قدیل صاحب نے کہا وی ہیو ٹو گو فار دا $1 billion یا بگ کمپنیز. اور شاہد صاحب کہہ رہے ہیں اسٹارٹ اسمال. ٹھیک ہے، تو کیونکہ میں نے ان دونوں کے ساتھ کام کیا ہے تو یہ 2 پوائنٹس سننے والے کو ہو سکتا ہے کانٹرڈکشن دیں کہ اسمال اسٹارٹ کروں یا گو فار دا $1 billion والا. تو اس کا جو میں نے ان دونوں کے ساتھ کام کرنے کے بعد سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایگزیکیوشن always should be at smaller scale. ایگزیکیوشن کرتے وقت آپ نیٹو لوگوں کا، اپنے قریبی لوگوں کا سوچتے ہوئے وہاں سے شروع کریں، لیکن تھنکنگ آپ ہمیشہ گلوبل لیول کی رکھیں. ہم لوگ اس کے اپوزٹ ہو جاتے ہیں بعض دفعہ. تھنکنگ ہماری چھوٹی ہو جاتی ہے، ہمیں ڈے ٹو ڈے کی پڑ جاتی ہے یا ہفتے کی پڑ جاتی ہے، اور ایگزیکیوشن ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ایک وقت میں ایسا ایونٹ کروں کہ سب ہو جائے. دیٹ از ویئر دا گیم شفٹڈ فرام اپ سائڈ ڈاؤن. تو آپ لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ شاید صاحب بھی گلوبل سوچتے ہیں لیکن کرنا ہاں یہ ایکٹ چھوٹے ایکٹ پہ بلیو کرتے ہیں. یا اس کو ایک سینٹنس میں کروں، اسمال از دا نیو بگ. اسمال از دا نیو بگ، وہی لیس از مور جو کہ ایک ٹرینڈنگ میں نے بتایا آپ کو. دیٹس گریٹ. ایک کانسیپٹ جس کو میں ابھی یہاں پہ اینڈ، جس پہ کنکلوڈ، یہ پرفیکٹ اینڈ ہے اس کو اینڈ کرنے کے لیے، اس پوری کنورسیشن کو اینڈ کرنے کے لیے. آئی ایم سیریسلی اگینسٹ the concept of internship. It's a corporate ritual of hiring people on a very low budget and very, I can say insulting budget. I will use the hard word by
نوئنگلی کہ اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ فار کرنٹ سینیریو اور اکانومی میں. اگر آپ کسی کو بھی کم بجٹ کے اوپر صرف انٹرنشپ کا ٹیگ دے کے ہائر کرتے ہیں, اٹس اے سیریس انفیئر ایٹیٹیوڈ ٹورڈ سوسائٹی ڈیولپمنٹ. اور اوور آل اگر آپ گلوبل اکانومی کو ریڈ کریں تو جب جب لوگوں نے اپنی مٹھی تنگ کی ہے, کم خرچ کیا ہے, ملک اور سوسائٹی اور دنیا میں ڈپریشن زیادہ ہوا ہے, فائنینشیل ڈپریشن کی بات کر رہا ہوں. اور جب جب ہم لوگوں نے کھل کے خرچ کیا, جو کہ اسلام میں بھی ہے کہ بانٹو, جو کہ سمر نے بھی کہا کہ شیئرنگ, اکانومی اوپر گئی ہے. ہم لگتا ہے کہ میں تھوڑا سا تنگ خرچ کروں گا تو شاید میری بچت سے شاید کچھ اچھا ہو جاؤں. یہ رانگ مینٹیلٹی ہے. جس کانسیپٹ کی میں طرف آنا چاہ رہا ہوں, اٹس ون آف دا لائف چینجنگ کانسیپٹ فار می, جو کہ میں نے انٹرنشپ کی بجائے اپنی لائف میں استعمال کیا, تو وہ ہے اپرینٹسشپ. انٹرنشپ کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی آرگنائزیشن کے اندر کچھ مہینوں کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں اور سبمٹ کرتے ہیں ود یور آل دا مسٹیکس اینڈ ویکنیسز اینڈ وہ سب, اپنی ایگو کو سبڈیو کرتے ہیں, اس آرگنائزیشن کے مشن کو فارورڈ کرتے ہیں. لیکن آرگنائزیشن سے سیکھنا مشکل ہے, انڈیویجول سے سیکھنا آسان ہے. اپرینٹسشپ مین کہ آپ اپنی ایگو کو دبا کے اپنے آپ کو سبمٹ کریں کسی ایک مینٹور کے پاس. اور بیک ان 2013 جب میرا ماسٹرز کمپلیٹ ہوا تھا, شاید صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ہی واز مائی ماسٹر, جن کے پاس میں نے اپرینٹسشپ کی تھی. آئی بلیو 6 to 9 month کا ہم لوگوں کا وہ بیچ رہا تھا, جب بیک اینڈ فورتھ ہم لوگوں نے کافی ساتھ کام کیا تھا ان کے وینچرز پہ. اور اس دوران انہوں نے ٹفسٹ پاسبل ٹاسک بھی دیے, جس سے میری مطلب ایگو ڈاؤن ہوئی کہ نو, ابھی سے دماغ آسمان پہ نہیں. اور انہوں نے بہت اچھی اپرچونیٹیز بھی مجھے دی. انہوں نے مجھے ٹرین کیا ہاؤ ٹو بلڈ اے ٹیم, انہوں نے ٹرین کیا ہاؤ ٹو بلڈ اے ٹو ڈو لسٹ اینڈ آل دیٹ. سیم سمر اور میرا ایک کامن ایکسپیرینس رہا تھا. ہم لوگ جب بیچلرز اور ماسٹرز کے مڈ میں تھے, تب ہمیں کسی نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کی طرف انٹروڈیوس کروایا تھا. ایٹ دیٹ مومنٹ گاڈ بلیس دیٹ پرسن, میں آج ان کو آڈیو پہ کہوں گا کہ ہی روٹ اے پرٹیکولر بروشر اینڈ ہی تھرو اٹ ٹو شاپ. اور وہاں سے وہ بروشر میرے کزن سے ہوتے ہوئے میرے تک آیا, اور اس بروشر پہ میں نے ان کے نمبر سے کال کی. ہی واز دیٹ پرسن کہ جو کہ UK سے آئے ہوئے تھے یہاں پہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے لیے. اینڈ دیٹ پرسن چینج مائی ہول لائف اینڈ ایون سمرز لائف آئی کین سے. کیونکہ ہم دونوں نے ان سے جو چیز سیکھی ہے وہ ایک کمیونیکیشن. انہوں نے ہمیں تقریباً 3 مہینے ٹرین کیے. انہوں نے ہی واز دا بگیسٹ کرٹیسائزر آف مائی لائف, کہ اس نے مجھ پہ اس بندے نے مجھ پہ بہت کرٹیسزم کی تھی, کیونکہ وہ میرے اندر بہت پوٹینشیل دیکھ رہا تھا. انہوں نے مجھے ہارش لینگویج میں بھی کرٹیسائز کیا, انہوں نے آتے جاتے بھی مجھے کرٹیسائز کیا کہ یہ ہیبٹس تمہاری اچھی نہیں ہیں, وہ ہیبٹس تمہاری اچھی نہیں ہیں, تمہاری کمیونیکیشن اچھی نہیں ہے, تم اپنے آپ کو پبلک اسپیکر کہتے ہو, تمہارے اندر فلاں آئیے. اور انہوں نے ہی مجھے گائیڈ کیا ایک بک کی طرف جہاں سے میری لائف شفٹ ہوئی تھی, اینڈ دا ہول گیم شفٹڈ. تو اپرینٹسشپ کا اتنا زیادہ امپیکٹ ہے کہ اگر آپ 3 سے 6 مہینے کسی ایک ماسٹر کے ساتھ کمٹ ہو جائیں کہ یہ جو کہے گا وہی سچ ہے, یہ جو کہے گا وہی جھوٹ ہے. ہاں مجھے موقع ملے گا اس 6 مہینے کے بعد اپنی بات کہنے کا, مجھے موقع ملے گا اپنی صلاحیتوں کو دکھانے کا, لیکن ابھی صرف میں پالشنگ سٹیج پہ ہوں. تو اپرینٹسشپ از دا کانسیپٹ کہ جو میں کہوں گا کہ ایز اے اسٹارٹ اپ, اگر آپ یہاں سے سب سیکھنے کے بعد یہاں سے جا رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب میں کسی پوائنٹ پہ ہوں, تو جہاں سے آپ نے دوبارہ اسٹارٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹارٹ اپرینٹسشپ ود ون آف دیز مینٹورس. گو ان دیئر گائیڈنس ون بائی ون. آپ پک کر لیں اپنے مینٹور کو ان 5 میں سے, یا اگر آپ کو کوئی اور مینٹور مل رہا ہے اس مینٹور کے ساتھ 6 مہینے اپنے آپ کو سبمٹ کریں اور کہیں کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے, اور میں اس سچ کے اندر رہتے ہوئے اپنا سچ تلاش کروں گا, اپنا جھوٹ تلاش کروں گا. تو شاید صاحب آپ سے جو میرا اس کانٹیکسٹ کے اندر کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی لائف میں ٹیچنگ کی میں بات یہاں نہیں کروں گا, مینٹورشپ کی میں بات یہاں نہیں کروں گا, میں یہاں پہ کوچنگ کی بات نہیں کروں گا, ٹریننگ کی بات نہیں کروں گا. یہ وہ ٹرمز ہیں جو اس کے ارد گرد گھوم رہی ہیں. اپرینٹسشپ کا کتنا آپ کہتے ہیں کہ بچے کی نظر میں, اور اپرینٹسشپ سے میں آپ کو اسپیسیفکلی بتا دوں ایک ایگزامپل کے تھرو کہ اپرینٹسشپ اور باقی چیزوں میں کتنا فرق ہے. ٹیچر بتاتا ہے کہ ٹیبل کے بینیفٹس کیا ہیں, ٹیبل کیوں ہونا ضروری ہے, اچھے ٹیبل کتنی قسموں کے ہیں, لکڑی کہاں سے لی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. کوچ یا ٹرینر وہ ہوتا ہے جو آپ کو بنانا بتاتا ہے کہ یہ بنانا ہے, اور کوچ آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے آپ کو ایموشنل سپورٹ دے رہتا ہے. اپرینٹس یا ماسٹر وہ ہے جو آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کی فنگر ٹپ فیل دیتا ہے, وہ باتوں سے نہیں سکھا رہا. وہ اگر آپ کو بتا رہا ہے کہ ٹیبل بناتے کیسے ہیں, تو وہ آپ کو اس دن آپ کے ہاتھ کے اوپر اگر تھوڑی لگی ہے, کیل لگا ہے, تو اس رف پیچ سے گزارے گا. دیٹ از واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, کہ اس شخص کا ان لوگوں کی لائف میں کتنی امپورٹنس ہے, اور ان کو جلد سے جلد فائنڈ کرنا ہے, تو کیسے بیسٹ ماسٹر فائنڈ کریں اپنے لیے. ویسے آپ نے کویشچن سے پہلے ہی آنسر کر دیا تھا, اگر کوئی سوچے تو
you remain my apprenticeship. آپ رہے ہو نا. حالانکہ نے کہا کہ بڑا ٹف ٹائم دیا. سوری ٹو سے مجھے کوئی پتہ نہیں میں تمہیں ٹف ٹائم دیا ہے کہ نہیں. میں اپنا کام کر رہا تھا, تمہیں میں نے بزی رکھا ہوا تھا آنیسٹلی. اینڈ دیٹ واز دا ٹائم میں نے کہا ہوا تھا کہ بھائی آپ نے خود کرنا ہے, جو چیز نہیں سمجھ میں ساتھ ہوں. اوکے گائڈ کر رہا تھا. اینڈ دیٹ واز دی گڈ ٹائم کہ یہ پچھلے دنوں آپ نے مجھے وہ محمود صاحب کا کوئی پیج بھیجا تھا. اینڈ ٹوڈے آئی کیم آؤٹ فرام بینک ان مارننگ, اور نہیں اس جانے لگا تھا اور میں گاڑی سے نکلا تو ایک جگہ سے نکلا اور باربر سے نکلا صبح ہی, اور گاڑی میں بیٹھا تو محمود صاحب آگے گاڑی میں رکے. ہی کیم آؤٹ, سلام کیا مجھے, کدھر ہو یہ ہے, اور بھاگ کے چلے گئے. اینڈ مین آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ الحمد للہ ہی از ویری فائن. اور وہ ان کو ایسی جگہ بھیجا جو میرے استاد ہیں میرے ٹائر بزنس میں. میں آٹو موبائل میں بہت ڈیل کیا تھا, اور یہ جو بات کر رہے ہیں میرے آٹو موبائل میں ہی میرے ایک سیکشن میں میری ہیلپ کر رہے تھے اور اپرینٹسشپ کر رہے تھے. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, اپرینٹسشپ یا انٹرنشپ, آپ کو کانسیپٹ تو سمجھ آ گیا نا جو ہے, ٹھیک ہے. اپرینٹسشپ کو میں پریفر, وہی بات آپ نے کہہ دیا, دیٹ از مور امپورٹنٹ. ٹھیک ہے مینٹور ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن اگر میں ابھی ان کو ایک ہی لوں نا تو مینٹور بھی آج کل وہی میں کر رہا ہوں کہ ایسی مینٹورشپ تیار کر لوں اپنے یوتھ کے لیے کہ ان کو اسٹیپ وائز چیزیں بتاؤں بھی, کراؤں بھی, سکھاؤں بھی. اوکے, اس سے بھی پہلے میں کہتا ہوں نا رائٹ اپرینٹسشپ یا رائٹ مینٹور, رائٹ, دیٹ از مور امپورٹنٹ. ڈھونڈتے کہیں ایسے کے پاس نہ چلا جانا کہ ویسٹ ہی ٹائم ہو. اس سے بھی پہلے کہ کیا وہ بندہ جسے وہ کہتے ہیں نا پیر و مرشد, ورڈ سنا ہوا نا اپنی, تو وہ لوگ جو پک کرتے ہیں بڑی جو سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ کون جہاں پہ ان کو یہاں سے فیلنگ انہوں نے اسٹڈی کی ہوتی ہے کہ یہ بندہ میری امپرومنٹ پروگریس کرے گا. ٹھیک ہے, سو رائٹ مینٹورشپ, رائٹ اپرینٹسشپ جو لیڈر ہے وہ دیٹ از امپورٹنٹ. عدیل صاحب نے ایک بات کی تھی, وہ مجھے اس سے یہاں سے لنک ہوگی. انہوں نے کہا تھا ڈونٹ ورک فار دا کمپنیز, ورک فار دی رائٹ پرسن. باس صحیح, فاؤنڈر کی طرف جاؤ. وہی بات ہو رہی ہے. بالکل, آپ کو فاؤنڈر بنا بھی سکتا ہے اور آپ کے ڈریمز کو تباہ بھی کر سکتا ہے. ایبسلیوٹلی. تو دیٹس گریٹ. تو اس کے ساتھ ہی ہم ٹیکٹیکل ٹولس کی طرف جائیں گے. فائنل آپ کے لیے بیسٹ بک سر یو ریکمینڈ, ریسیوڈ اور یو لو موسٹ, کوئی بھی. ریسنٹلی میں نے ایک بک پڑھی ہے اور اس کو دوسری تیسری دفعہ پڑھی ہے, مگر دی پریزنٹ مومنٹ, ایٹ دا مومنٹ, اس وقت جو ہے اس پہ جیو. دیٹ از دی بک. اور اس کے ساتھ ایک اور ریکمینڈ کروں گا, اس پاگل کی سیکنڈ بک دی پیشن آر, وہ پڑھو. تھینک یو, مزہ آ جائے گا. میں اس کو بہت دفعہ پڑھ چکا ہوں, وہ میں نے اتنا پڑھ چکا ہوں. اگر اس کی اوریجنل کاپی میں تمہیں دکھاؤں تم لوگ حیران رہ جاؤ گے, سر جی ہوں تے چنگائی ایسے جو کی کر دے چھڑ دے نواں لے لو. اتنی میں نے اس پہ نا, اتنا میں نے اس کو پڑھا ہے. ایون کہ کچھ پیچ کے لیے شاید سب گجرات میں پڑھا رہے تھے لاہور یونیورسٹی میں, اور یہ ریگولر آتے جاتے تھے, مطلب ہر ویک کے 5 دن وہاں رہتے تھے, 2 دن ادھر آتے تھے. اور میں ایک دن ان کو نا, ان کے پاس بھی ٹائم نہیں تھا, اور میں تو ویسے بھی کالز پک نہیں کرتا, آپ کو پتہ ہے. تو اس کی ایک اسٹریٹجی مجھے آج شاید یہ آنسر دے دے, یہ فرسٹ ٹائم میں کال نہیں پک کرتا. ہاں, اور پتہ نہیں کیوں. وہ بیسیکلی یہ اس کی ریزن یہ تھی کہ میں نے فرام ویری اسٹارٹ جب موبائل فون لیا تھا, اسمارٹ فون, تو میں نے کہیں یہ سنا تھا کہ موبائل فون ہم اپنی اس کے لیے لے رہے ہیں, سہولت کے لیے, دوسروں کی سہولت کے لیے نہیں. تو یہ میں ایک ایکسپیکٹیشن سیٹ کر دیتا ہوں اگلے بندے کے مائنڈ پہ کہ میں اپنی مرضی سے فون پک کروں گا. اٹس گڈ ان اے سینس کہ مل گیا آنسر, وی شوڈ ٹیک کنٹرول آف اوور شیڈیول. اور میں ابھی بتانے لگا ہوں کہ ہم اتنے بیزی تھے کہ ہماری بات نہیں ہوئی تھی. جیسے ابھی سمر کے ساتھ ہم لوگ ڈسکس کرتے کہ کافی ہم لوگ بیزی رہے ہیں, تو ہم لوگوں کی میٹنگ کہاں پہ, میں بتاتا ہوں کہ ہم لوگوں نے دونوں نے ایجنڈا ڈسکس کیا کہ یہ ڈسکس کرنا ہے, میٹنگ کہاں کریں. تو انہوں نے کہا میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. میں نے کہا کہ میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ چلو پھر ایک ایسا مومنٹ ہے جہاں پہ میں اور آپ کامن زون میں آتے ہیں. میں نے کہا کہاں کہتے ہیں, فیض آباد اڈا. میں وہاں پہ جا رہا ہوں, میری 9 بجے کی گاڑی کی ٹائمنگ ہے. اگر پہنچ سکتے ہو تو میں آدھا گھنٹہ پہلے آؤں گا. سردیاں تھی, عشاء کا ٹائم تھا, اور آپ نے کہا کہ وہاں چائے بھی پئیں گے, وہاں ڈسکس کر سکتے ہیں گاڑی چھوٹنے سے پہلے کا جو ٹائم ملتا ہے. وہاں میں گیا, اور اس دن میں نے ان کے بیگ میں وہ کاپی دیکھی تھی اپنی بک کی, اور اٹ واز رفڈ اپ سیریسلی, اور وہ بہت آنر کی بات تھی اور مزہ کی, اور پورے طریقے سے اس وقت پیشن آر تھا. اور آج کل اس کی مون شاٹ میرے بیگ میں, تھرڈ بک آج کل سر وہ میں پڑھ رہا ہوں.
اور بلکہ ہم دونوں سر شاید بھی اور میم بھی زیبسٹ میں جو انٹرپرینورشپ سوسائٹی اس کے اندر یہ اپرینٹشپ کا پروگرام ہم چاہ رہے ہیں کہ اور زیادہ ٹیکنیکل لیول پہ ہم اس کو لے کے جائیں اور ایگزیکیوشن لیول پہ انشاءاللہ تعالیٰ. بیسٹ ایڈوائس یو ایور ریسیوڈ؟ انٹرپرینورشپ کے کانٹیکس میں بات کروں گا. میرا ایک دوست تھا, میرا کلاس فیلو, وہ کہتا تھا کہ نیور ٹرسٹ آن اینی باڈی, اور بزنس ورلڈ میں ہم یہی جب بھی آپ نیور ٹرسٹ, آپ کا دوست بھی ہے نا, ڈونٹ ٹرسٹ ہوتا ہے. ہم پاکستان میں ہیں, اور پاکستان میں تو اٹس کہتے ہیں نا کہ وی آر سوئمنگ ود شارکس, تو ایوری باڈی از لائک دس. تو اپنے کلوز فرینڈ سے بھی اگر آپ نے کوئی ڈیل کرنی ہے نا, تو اپنے چیزوں کا خیال رکھو, اپنے اینڈ کو سیف رکھو, اینڈ دین باقی اللہ تعالیٰ. وہ ایک میں پیٹر ڈروکر جو مینجمنٹ کے گرو ہیں ان کی کوٹیشن یہاں بتاتا ہوں. انہوں نے اپنے آفس میں لکھا ہوا پیچھے کہ ان گاڈ وی ٹرسٹ, ایوری باڈی ایلس برنگ ڈیٹا. صرف ہمیں گاڈ پہ ٹرسٹ ہے, باقی جتنے ہیں وہ ان پہ ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے, ڈیٹا اپنا ساتھ لے کے آؤ. تو اسٹارٹ اپ وتھ ٹریکشن اور اسٹارٹ اپ وتھ فاؤنڈرس, فنڈنگ, سوری فاؤنڈرس بھی بتا دیں آپ, تو عدیل صاحب نے ایڈ کر دیا. پہلا کیا تھا؟ اسٹارٹ اپ وتھ ٹریکشن مینس کہ جس کی سیلز آلریڈی اسٹارٹ ہو چکی ہے, وہ آئیڈیا آلریڈی مارکیٹ میں ٹیسٹ ہو چکا ہے, اس کو فنڈ کرنا پسند کریں گے, اس کے ساتھ کام کرنا پسند کریں گے, یا اس کے ساتھ جنہوں نے ہائی فنڈنگ تو ریز کر لی لیکن دے آر کلولیس کہ پہلی سیلز کہاں سے آئے گی. فرسٹ ون ٹریکشن, ڈائریکشن جو ہے نا, دیٹ از مور. وہ بزنس پلان والی بات ہے. دیکھو بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس فائنینسز ہے, وہ جو ابھی بات ہوئی نا 3F کی, وہ کسی کانٹیکس میں بات ہوتی ہے. وہ کانٹیکس اصل یہ ہے کہ سورس آف فنڈنگ ہے. اگر آپ کو بینک سے نہیں نہ لینا, یا وہاں سے بینک سے بھی, بینک بھی آپ کو تبھی دے گا جب آپ کے پاس کچھ ہوگا, وہ پلیج کرے گا, وہ کہے تیرے کو ہے کہ تیرے کیوں دیا میں, ٹھیک ہے, پلیجنگ ہوگی تب ہوگا. لیکن اس کے علاوہ جو سورس آف فنڈنگ ہے وہ 3F ہے, فیملی, فرینڈز اور فوڈز. اور بات یہاں پہ شروع ہو رہی ہے کہ ہم لوگ, ہماری فیملی, ہمارے یہ 3F میں ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ڈھیروں کے حساب سے پیسہ ہے, بٹ دے ہیو نو کانسیپٹ کرنا کیا ہے. تو ڈائریکشن دیٹ از مور امپورٹنٹ. آپ کی ڈائریکشن ہے جس کا ایک مین پوائنٹ آپ کا بزنس پلان ہے, اس پہ جتنی جلدی اور جتنا ڈیپلی کام ہوگا آپ کی چیزیں اتنی ریفائن ہوتی جائیں گی. ہو سکتا ہے کہ وہ بزنس پلان آپ کو یہ بتا دے کہ گرین ہے یا ریڈ ہے. فیزیبلٹی ویسے اس سے پہلے ہوتا ہے کہ گرین, لیکن گرین میں بھی مور گرینسٹ جو ہے نا لوکریٹو, وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے, وہ بزنس پلان اس پہ بنتا ہے. ریسنٹلی وی ور ڈسکسنگ اباؤٹ اسٹارٹ اپ کے بزنس پلان کی امپورٹنس کا, تو اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ 1998 میں انہوں نے فوری کا آئیڈیا آیا ان کے مائنڈ میں کہ میں ای کامرس اسٹارٹ کروں گا, اور 2017 میں 2017 میں مطلب 19 سال بعد انہوں نے, ہاں وہ مان رہے ہیں کہ میں نے تھوڑی سستی بھی دکھائی ہے, لیکن ہی پالشڈ اٹ ایئر آفٹر ایئر ان فارن کانٹیکسٹ, تب جا کے انہوں نے اب لانچ کیا. اور وہ سب بگیسٹ لائی اباؤٹ اسٹارٹ اپ ورلڈ. ون آف دیٹ از کہ کامیاب ہوگا. That's good. اور ٹرسٹ می, جتنی مرضی ورکنگ کر لو, ابھی اس سے پہلے کویشچن ہوا تھا نا بزنس پلان, تیاری, سب کچھ, وہ ذات جانتی ہے کامیاب ہوگا کہ نہیں. آپ نے ایفرٹ پٹ کرنی ہے, بس آپ نے اپنا فوکس, اپنی امپورٹنس نہیں چھوڑنی, باقی اللہ مالک ہے. ٹھیک ہے. سپر سیکرٹ یو وانٹ ٹو ٹیل دیم ان دا ایئر, ناٹ پبلکلی. لیکن پوچھ پبلکلی لے, لیکن ہاں اٹس اے کویشچن ان اے وے کہ یہ ہم اکثر سوچتے ہیں کبھی موقع ملا تو بولوں گا, لیکن بولتے نہیں ہیں. تو آج موقع ہے پبلکلی. ریڈی ٹو سے نو, جتنی جلدی کہہ سکتے ہو نا, کسی کو نو کہنا سیکھ جاؤ, وہ بہت اچھا ہے. انسٹیڈ آف کیری آن, ہاں جی ہو جائے گا, او جی نے کر لیتے ہیں, نو. دیٹس اٹ. زبردست. آئی ہوپ سو کہ جو لوگ آئے تھے ان کو آج کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع ملا, اور کویشچنز انجوائے کیے ہوں گے انہوں نے. انشاءاللہ اس کے اندر سے جو ہم پالشڈ کانٹینٹ نکالیں گے وہ اور زیادہ زبردست اور مطلب آرگنائزڈ وے میں ہوتا, کہ وہ جتنے بھی لوگ یہاں نہیں آ سکے ان کے لیے. تھینک یو فار آل دا گیسٹ. عدیل صاحب چلے گئے, ان کا شکریہ, ہمایوں صاحب کا شکریہ, سمر کا شکریہ, آپ کا شکریہ میم, کیا پائیں گے, اور شاہد صاحب آپ کا شکریہ. ویلکم, تھینک یو ویری مچ فار کالنگ. فیوچر میں بھی ہماری